نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 سے آگے تک پڑھیں گے جہاں تک اللہ پاک نے چاہا۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں قالت ربی، جب ان کو یہ خبر دے دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا اور اس کا نام عیسی ہوگا اور مریم کا نام اس کے ساتھ لگا جائے گا کیونکہ باپ سے کے بغیر وہ پیدا ہوگا اور وہ مقربین میں سے ہوں گے اور بات بھی کریں گے گود میں بھی، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو لوگوں کو وعظ نصیحت کریں گے۔ اب چونکہ ان کو یہ بشارت تو مل گئی تو ان کو فکر لگ گئی مریم علیہ السلام کو، لہٰذا اس نے پھر سوال کیا۔ قالت ربی، بولی اے رب، انا یکون لی ولد، کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے، یعنی میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تو دنیا میں عام دستور چلا آ رہا ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، یا کسی سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اس کا حرام کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بچہ ہوگا؟ قال كذلك اللہ، اور فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی پیدا فرماتے ہیں اسی طرح بغیر باپ کے بھی پیدا فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا تھا، اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرما دیا تھا۔ اب یہ تیسری حجت تھی کہ اس کو قائم کرنا تھا قیامت سے پہلے کہ اللہ کی قدرتیں ہر ایک چیز میں چل سکتی ہے، اور یہ دنیا اللہ کی قدرتوں پہ چل رہی ہے، اور یہ جو جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں میں جکڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے فرما دیا کہ
قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے جس طرح. اذا قضى امرا، اور جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم ہونا ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز وجود میں آ ہی جاتی ہے. یعنی کن کے ساتھ نون ابھی ملا بھی نہیں ہوتا کہ وہ وجود میں آنے لگ جاتی ہے وہ چیز. تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. اب اس کی تسلی کے لیے یہ تو فرما دیا گیا کہ اللہ کی یہ مرضی ہے اور اللہ پیدا فرمائیں گے، اللہ جس کو جس طرح چاہے وہ کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ تو اللہ والی تھی، اس کو تو یقین تھا، لیکن لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اس نے ایسا سوال کیا تھا. تو ساتھ ہی یہ فرما دیا اللہ پاک نے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب، والحکمت اور تہ کی باتیں، والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل. تورات تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور وہ آگے سے یہ کتاب ان کے پاس تھی. اور پھر انجیل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی. اور تورات کی بعض حکموں میں رد و بدل کی گئی، جس طرح کہ اب قرآن پاک میں بعض چیزیں ہمارے لیے آسان کی گئی ہیں. اور وہی حالانکہ اللہ کی وحدانیت سب پیغمبر بیان کرتے ہیں ایک ہی طرح کے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہوئے ہیں، ان سب نے یعنی کلمے کا جو پہلا جز ہے یہ سب میں شریک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سب پیغمبر یہی وعظ و نصیحت سب یعنی اپنے اپنے اقوام کو کیا کرتے تھے. باقی جو پیغمبر ان کے لیے آتا تھا ان کی نقش قدم پر ان کے لیے چلنا تھا، اور ان کے اوپر جو چیزیں حرام ہوتی تھی اس سے بچنا تھا، اور جو حلال ہو جاتی تھی وہ اس کو کہا بھی سکتے تھے، وہ کام کر بھی سکتے تھے. لہٰذا حرام حلال وہ پیغمبر اسی وقت اسی زمانے کے مطابق بتاتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق. تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات تو ان کو سکھا دی جائے گی، یعنی تورات کے تمام علوم، اور پھر وہ انجیل عطا کر دی جائے گی. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف. یہ جو بنی اسرائیل پہلے سے آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبری کے بعد یہ بنی اسرائیل چلے آ رہے تھے، لہٰذا ان کی طرف اللہ پاک نے ان کو مبعوث کر دیا. اور یہ آخری نبی ہے بنی اسرائیل میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں یہ آخری نبی ثابت ہوئے. اس کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ ادھر ختم ہو گیا. آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بھیج دیا، عرب میں، جہاں پہ وہ آباد کیے گئے تھے پہلے ہزاروں سال پہلے. اور اسحاق علیہ السلام کی یعنی نسل میں یہ آخری نبی ثابت ہوئے، اور اللہ پاک نے ان کے اوپر ان کی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا بنی اسرائیل کا. تو اللہ پاک نے پھر یہ فرما دیا کہ وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں آیا ہوں تم سے، تمہارے پاس نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یہ جب پیدا ہوں گے رسول بنا کر، یعنی جب وہ پیدا ہو جائیں گے اور پھر بلوغت کو پہنچ جائیں گے، تو اس وقت بھی اس نے یہی گواہی دی کہ میں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اللہ پاک نے ان کو کچھ نشانیاں دی، اور وہ نشانیاں جو معجزے کہلاتے ہیں، جو پیغمبروں سے جو نشانیاں صادر ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں. اور جو اولیاء اللہ سے یعنی پیغمبروں کے علاوہ جن لوگوں سے کوئی
خرق عادت ایسی کہ وہ عام عادت نہیں ہوتی، تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ لہٰذا وہ معجزے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیے تھے تو اس نے یہ بھی بتا دیا، انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندہ کی شکل، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا جانور، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں یہ ایک پرندہ یعنی مٹی سے بنا لیتے تھے، کیچڑ سے، اور وہ اس کی چونچ وغیرہ اور اس طرح سب کچھ پیر وغیرہ بناتے تھے، اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور اس طرح کر کے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ دیکھیں گارے سے کیسے ایک زندہ پرندہ بن گیا، اور اس میں خون چلنے لگا، اور اس کے سارے اعضاء کام کرنے لگے، پھر اڑنے بھی لگا، اور یہ ایک سیکنڈوں میں یہ سارا کام ہو گیا، علن کہ ایک پھونک سے وہ یعنی زندہ پرندہ بن گیا۔ تو ایک تو اللہ پاک نے اس میں یہ اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا تو وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، اور ان کا پورا جثہ مٹی سے بنایا گیا تھا، پھر ان کو ایک حکم کے مطابق اس میں روح پھونک دی گئی اور وہ انسان بن گیا، اور اس میں یہ دل اور یہ جو ہمارے سب اعضاء ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں، آنکھیں ہیں، اور اس میں یہ چھوٹی چھوٹی رگیں، یہ سب چلنے لگی اور خون بہنے لگا۔ تو اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ انسان جو ہے یہ بتدریج یعنی کچھ یعنی کوئی کہتے ہیں کہ یہ بندر میں سے انسان بن گیا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یہ سائنسدان ہے اپنے اپنے کام کرتے۔ ادھر اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا آخری زمانے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو لوگوں نے بہت ترقی کی ہوئی تھی، لہٰذا اس وقت اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ اب مٹی سے وہ ایک بنا دیا، اور یہ میرا پیغمبر ہے، اس میں جب یہ پھونک مارتا ہے تو یہ زندہ اڑ کے پرندہ چلا جاتا ہے، تو اس میں یہ خون اور رگے اور اس کے یہ پر وغیرہ یہ کیسے بن گئے؟ تو یہ اللہ کی قدرتوں سے بن گئے۔ میں نے تو پہلے بتا دیا کہ اللہ کی قدرتوں کے بغیر کوئی بھی کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے کن سے وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں اللہ پاک نے آخر میں یہ بتا دیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے۔ پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا اس کو، میں تو پھونک مار دیتا ہوں، اور بناتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ لہذا اس میں یہ رد فرما دیا کہ کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان کی طرف نہ کوئی بت کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی دیو کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی جن کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بِإِذْنِ اللہ ساتھ لگا دیا کہ اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر ہے اللہ کا، اپنی طرف وہ مخاطب نہیں کرتا کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، میں ایسا دکھاؤں گا، میں ایسا دکھاؤں گا، لیکن اس میں وہ ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ میں کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ 3 معجزے اور دے دیے گئے، اور وہ یہ کہ جو مادرزاد اندھا ہے، جس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ سے یعنی وہ پیدا ہو جاتا ہے اندھا، اس کے آنکھوں کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ اور ایک یہ جو ابرص کا مرض ہے، جو مطلب ایک سفید داغ لگ جاتے ہیں انسان کو، اس کا بھی علاج نہیں ہے، لہذا وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ لگ جائے تو اس کو بھی لگ جاتا ہے، لہذا اس کے اوپر بھی وہ ہاتھ مارتے تھے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور پھر
اور معجزہ یہ تھا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جلاتا ہوں مردے کو، یعنی مردوں کو بھی جب وہ کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ دیتے تو وہ اٹھ جاتا تھا۔ مردہ کبھی اٹھا ہے؟ کیسے اٹھا ہے؟ ایک دفعہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے معجزہ طلب کیا تو اللہ پاک نے بہت بڑی ان کے لیے ایک چیز رکھ دی امتحان کے لیے، کہ یہ تو ہر ایک پھر کہنے لگے گا کہ یار میرے والد کو زندہ کر دے، کہ اس کا قاتل کون ہے اور وہ کیسے مرا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ مذاق بنا دیں گے۔ لہٰذا ان کے لیے یہ بہت سخت بنا دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ایک جو گائے ہے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے اس کو مار دے تو وہ پھر زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک مردہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بس گائے کو ذبح کر دے اور اس کے گوشت سے مرتا، یہ اس وقت اس کا معجزہ تھا اور اللہ پاک نے اس وقت عطا کر دیا تھا، لہٰذا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ بھی یہ لگا دیا گیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور جلاتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، یہ نہیں میں اپنے اختیار سے، اپنے قابلیت سے یا اپنے اس سے طاقت سے میں اس کو نہیں کرتا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، صرف میں بیچ میں ایک وسیلہ بن رہا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور بتا دیتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کھا کر آؤ، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو رکھ آؤ، یعنی ذخیرے جو کر لو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی اپنے گھر سے جو تم چیز کھا کے آ جاتے ہو، میں بتا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے کہ تم نے یہ چیز ساگ کھا لیا ہے، تم نے آلو مٹر کھایا ہے، تم نے گوشت کھا لیا ہے، تم نے چھوٹا گوشت کھایا ہے، تم نے مرغی کھائی ہوئی ہے، یعنی یہ چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور پھر جو رکھ آتے ہو، یعنی جو بچا کے رکھ دیتے ہو دوسرے وقت کے لیے، تو وہ بھی بتا دیتا ہوں، یا تمہارے پاس جو جتنے بھی ذخیرہ مال ہے وہ اس کا بھی میں آپ کو اللہ کے حکم سے بتا سکتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی پوری ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ لہٰذا اگر تم ان معجزات کو دیکھ کر میری پیغمبری پر ایمان لاؤ گے تو تم مومن کہلاؤ گے۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے اور کہو گے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو لہٰذا پھر تم کافر بن جاؤ گے۔ لہٰذا مومن کے لیے یہ تو کافی ہے کہ اتنے بڑے بڑے معجزے ان کو دکھا کر وہ کہنے لگے کہ یہ بے شک اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ اللہ کے معجزے اس نے دکھا دیے، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہودی اس پر ایمان نہیں لائے اور پھر انہوں نے ان کا انکار کیا اور ان کی ماں پر اور ان کے اوپر بہت الزامات لگائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔